سیدنا صدیق اکبر نے جدو جالے چو ویکھیا نا وہ دشمن غار تک آ گیا ہن اکھاں چاسو آ گئے جب میرے رسول نو کچھ ہو گیا تو میں کی جواب دینا گا رون لگ پہ ہن رسول نے جڑی بات کی تھی اللہ نے بیان فرمائی فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جدو غار بھی سن تے دو وچوں دوسرا بولیا اذ یقول لصاحبہ کہ اپنے صحابی نو لا تحزن غم نہ کر ان اللہ مانا بے شک اللہ ساڈے نال لا تحزن مینوں کہ ذاکر پہ آکے کیڈا بزدل سی دشمن نو ویکھ کے رون لگ پیا میں کیا بے وقوفا جے صدیق اکبر ڈردے ہوندے نا کہ نبی پاک لا تحزن نہ کہندے لا خوف کہندے حضور نے فرمایا لا تحزن اے نہیں آکھیا ڈر نہیں آکھیا غم نہ کر کیوں ڈر اپنی ذات دا ہوندا ہے غم یاراں دا ہوندا ہے صدیق اکبر رو رہے سن جے کچھ ہو گیا تو میں جواب کی دیاں گا میرا رسول میرے نال ہے میں رسول دا خادم بن کے آیا ہے صدیق اکبر دا رونا اے بزدلی نہیں سی این ایمان سی کہ صدیق اپنے واسطے نہیں سی رو رہا محمد مصطفیٰ واسطے رو رہا سی مرحبا ابو بکر تیار ہے آقا میں ہر راتی تیاری کر کے کھلونا فرمایا پھر چل چلیے بتی نہیں بالنی دیوا نہیں جلانا کسی نو روشنی بیک کے خبر نہ ہو جائے سیدنا صدیق اکبر نے آواز دیتی اسما جی بابا آپ دی بڑی صاحبزادی حضرت اسما جی بابا فرمایا میرا محبوب آ گیا اسی چلے ہیں تو کھانا بن دے حضرت اسما اٹھیاں اندھیرا ہے بتی تے بالنی نہیں تے کھانے واسطے دسترخوان نہیں مل رہا محبت رسول ویکھو سر دا دوپٹہ اتار کے دو ٹکڑے کیتا ایک ٹکڑا سر تے رکھیا بسم اللہ خوش آمدید ایک ٹکڑا سر تے رکھیا دوسرا ٹکڑا دسترخوان بنا کے رسول اللہ دا کھانا بن دیتا نبی کریم نے اسما دا یہ خلوص ویکھیا سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اسما جے تو وفادار ہے تو میں بھی بڑا لجپال ہاں میرے واسطے سر دی چادر پھاڑیا مینوں قسم ہے اللہ دی میں قیامت نو تینوں رب کولوں عزت دی چادر لے کے دیاں گا تینوں میرے نال کتنا پیار ہے میں جدوں تاریخ وچ مسلم خواتین دے واقعات پڑھ رہا سا حضرت اسما آپ دی زندگی دے حالات پڑھے تو میں تڑپ کے رہ گیا کتنی دلیر خاتون کتنی جرت مند خاتون آپ دے بیٹے نو حجاج بن یوسف نے گرفتار کر لیا حضرت عبداللہ جیل وچ ملاقات واسطے ماں اپنے بیٹے کو گئی حضرت عبداللہ نے کیا امی جان یہ تو یقینی بات ہے کہ حجاج مینوں سزائے موت دے گا مگر مینوں خطرہ ہے کہ مارن تو بعد میرے ہاتھ کٹے گا پیر کٹے گا نک کٹے گا زبان کٹے گا میری آنکھاں نکالے گا میرے کن کٹے گا میرا مسئلہ کرے گا حضرت اسما نے مسکرا کے آکھیا بیٹا جدوں بکرا ذبح ہو جائے نا پھر قیمہ بنانا انہوں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہائے ہائے کیا ڈی دلیر خاتون جدوں بکرا ذبح ہو جائے نا پھر کسائی دا قیمہ بھی بنائے تو انہوں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بیٹا جوانہ دی طرح اپنی جان دے بھی اللہ اکبر حضرت عبداللہ نو چوک بچ لٹکا دیتا گیا حجاج نے اعلان کیتا ہے دی لاش نہیں اتارنی اتھے لٹکی رہے تاکہ جڑا بندہ ویکھے عبرت حاصل کرے کہ آئندہ میرے نال ٹکر نہ لگے لوگوں دی پوری کوشش ہے کہ اس گلی وچوں ماں نہ گزرے بچے دی لاش لٹک رہی ہے چند دن گزرے اچانک حضرت اسما اس گلی چاہ گئیاں خدا دی قسم ہے میں حضرت اسما دے الفاظ پڑھ کے تڑپ اٹھیا ہے ماں تو کتنی دلیر ہے
پتر دی لاش لٹکی ہوئی ویکھی، حضرت اسماء نے آواز دے کے فرمایا میرا خطیب اجے ممبر تو تھلے نہیں اتریا، میرا خطیب اجے ممبر تو تھلے نہیں اتریا۔ گلی دا موڑ کٹیا تے سامنے تو حجاج آ گیا، تے حجاج نے آکھیا اسماء ویکھی میں تیرے پتر دا کی اشر کیتا ہے؟ تے آپ نے حجاج وال ویکھ کے فرمایا حجاج تو میرے پتر دی دنیا برباد کیتی ہے، انہیں تیری قیامت برباد کر چھڈی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء نے اپنی چادر وچ حضور دا کھانا بتا، حضرت ابو بکر صدیق نے متھا چوم کے فرمایا زندہ رہے تے پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ مسلمانوں تڑپ جاؤ گے۔ بیٹی نے باپ دا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ تے بوسہ دے کے آکھیا ابو زندگی بھر تو اڈے کے کوئی سوال نہیں کیتا، پہلا اور آخری سوال اور وعدہ لینا چاہنی ہے۔ صدیق اکبر دے آنسو نکلا ہے، فرمایا بیٹی اسی لمبے سفر تے جا رہے ہیں، مینوں کسے امتحان وچ نہ پاویں، کی وعدہ لینا چاہنی ہے، کی سوال کرنا چاہنی ہے؟ حضرت اسماء نے آکھیا ابو تسی کملی والے دے محافظ بن کے جا رہے ہو، غلام بن کے جا رہے ہو، میرے نال وعدہ کرو اپنی جان دینی پئی تے دے دیو گے، میرے رسول نو کنڈا بھی نہیں چوبڑ دیو گے۔ صدیق اکبر تڑپ گئے، فرمایا اسماء واہ تینوں تو میرے نالوں بھی کملی والے نال زیادہ پیار ہے، میں وعدہ کرنا ہے میں اپنی جان دے دیاں گا پر کریم آقا تے کوئی آنچ نہیں آن دے گا۔ دوویں چل پائے، سور والا پہاڑ آ گیا، اللہ و مقدس پہاڑ سب نو دکھائے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا یار کھلو کیوں؟ یا رسول اللہ چڑھائی بڑی ہے، بہت لمبی چڑھائی ہے، کوئی 3 میل دی چڑھائی ہے آقا۔ حضور نے فرمایا ہن ہجرت کر چلے ہیں، ہن ایتھے سواری تے ہے کوئی نہ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں نال کادے واسطے آئے؟ یا رسول اللہ تسی چڑھ جاؤ میرے موڈیاں تے میں تھانوں لے چلوں۔ صدیق دے موڈیاں تے خالی کملی والا نہیں چڑھیا، صدیق نے نبوت دا بھار چایا ہے، رسالت دا بھار چایا ہے۔ 1,24,000 نبیاں تے رسولاں دا امام رسول نے موڈیاں تے چکیا ہے۔ نبی پاک کندیاں تے چڑھ گئے۔ جوان بندہ ہون بھی چڑھ دیاں پریشان ہوندہ ہے تے کئی بوتلاں پانی دیاں نال لے کے جاندہ ہے تے راہ وچ 50 جگہ تے ساہ کھڑدا ہے۔ اے صدیق تیرے عشق رسول دے جذبے کتنے جوان سن، رسول نو چاہ کے چڑھ پے۔ نبی پاک دا ایک پیر مبارک ادھر ہے، دوجا ادھر ہے، صدیق دا سجا ہاتھ نبی پاک دے سجے پیر دی رکاب، کھبا ہاتھ کھبے پیر دی رکاب، صدیق دیاں زلفاں میرے رسول دیاں مہاراں۔ سیدنا صدیق اکبر پہاڑ چڑھ رہے نے، کدے جھکے سجا پیر چم دے نے، کدے کھبا چم دے نے، چڑھ دیاں کہندے نے دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب بولو دل بر ہے بر میں الحمدللہ، او دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں۔ 3 میل دی بلندی رسول نو چاہ کے چڑھ گئے، غارے سور اگے جا کے حضور نو اتاریا، عرض کیتی یا رسول اللہ تسی اتھے تشریف رکھو، غار پرانی وچ کئی جھاڑیاں کانٹے کئی بچھو، میں پہلے غار نو صاف کر لا، جدو صاف ہو گئی تے میں عرض کرانگا پھر اندر آ جا دیو۔ سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، جھاڑیاں کٹ کے باہر نکالیاں، پتھر ہٹائے، غار بھی جگہ جگہ سوراخ سن، صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کیتے، سوراخ بچ گئے، کرتا پھاڑیا، سوراخ بند کیتے، سوراخ پھر بھی بچ گئے، گوڑیاں تو تھلے چادر پھاڑ دیتی، سوراخ بند کیتے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا۔ صدیق اکبر نے ادا حال بھی سوچ لیا، آواز دیتی یا رسول اللہ آ جاؤ غار تیار ہے۔ راول پنڈی تے گردوں نے والو میرے نبی پاک نے اندر قدم رکھیا،
ویکھیا تے غار وچ کپڑے پار پار کے صدیق نے سوراخ بند کیتے نے. رحمت عالم نے سب تو پہلے فرمایا آ میرے سینے لگ جا. سینے لایا. 1,26,000 صحابہ میرے رسول نو ملے, سارے بغل گیر ہوئے, پر جیڑا ملیا کرتا پا کے ملیا. صدیق کلا خوش نصیب نبی نو ملیا تے کرتا لا کے ملیا, ننگا سینہ رسول دے سینے نہ لایا. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جے تو اتنا وفادار ہے تو میں بھی بڑا لجپال ہوں. میں آج تیرے نال ایک وعدہ کرنا چاہتا. یا رسول اللہ کی وعدہ؟ فرمایا میرا تیرے نال وعدہ ہے غار وچ آئے ہاں پہلے تو داخل ہوئے, جدو مزار جاواں گے پہلے میں داخل ہوواں گا. غار تو صاف کیتی, مزار میں صاف کراں گا. غار بھی جگہ تو بنائی, مزار بھی جگہ میں بناواں گا. غار بھی تو مینوں آواز دیتی ہے, مزار وچ میں تینوں آواز دیاں گا. آقا بڑے لجپال ہو, مہربانی عنایت. حضور نے فرمایا ابو بکر میں تھک گئے, آرام کرنا چاہنا ہے. کوئی راول پنڈی دا مولوی ہوندا کہندا یا رسول اللہ تسی موڈیاں تے چڑھ کے تھک گئے. تھک تے میں غریب دا بال گیا جڑا 3 میل تانوں چاہ کے لے آیا. پر صدیق وہابی نہیں سی, صحابی سی. آکھیا یا رسول اللہ آرام کرنا چاہتے ہو تو میں آیا کدے واسطے ہاں؟ بستر تے ہے کوئی نہ, چونکہ بستر والے نال ساڈا تعلق ہی نہیں, تے میری گود حاضر ہے. حضور نے فرمایا مینوں تیری گود قبول ہے. صدیق اکبر نے اپنے پیر دی ہڈی اس سوراخ تے رکھ دیتی. رسول اللہ نے سر گود وچ رکھیا, نبی پاک لیٹ گئے. ہن سرکار نے اکھاں بند کر لیاں, صدیق نے اکھاں رسول دے چہرے تے رکھ دیتیاں. ویکھ رہی ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے, یہی میرے پیش نظر رہے, یہی رات دن میں پڑھا کروں. گلیاں بہ کے رسول نو پیا ویکھے, رسول دے چہرے تے نظراں لگائیاں ہوئیاں نے. نبوت دی خوشبو غار وچ پھیلی. کتاباں چ ہوندا ہے بھائی 12 صدیاں ہو گئیاں سن, ایک سپ اس غار وچ سی. سپ نو کدھرے پتہ چلیا سی کہ ایک وقت آئے گا اس غار وچ سرکار نے آنا ہے. تے سپ دعاواں منگیاں سن, ربا اس وقت تک موت نہ دیوی جب تک تیرا محبوب آ نہ لگے. رب نے اودی دعا کر لی قبول, تے نبوت دی خوشبو پھیلی. تے سپ نے آ کے منہ صدیق دیاں پیراں تے رکھیا کہ میں زیارت کراں. انسان دی فطرت تے وے کہ کوئی چیز اچانک جسم نال ٹکرا جائے نا تے انسان دی فطرت بغیر ارادے دے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ انسان دی فطرت ہے. خدا دی قسم رسول دے پیار بھی صدیق نے فطرت نو بدل کے رکھ دیتا. سپ نے منہ رکھیا, صدیق نے پیر اور دبا دیتا. کون ہے تو؟ انہیں آکھیا پیر چک میں غار دا مارا. فرمایا نہیں چکاں گا, میں مصطفیٰ دا یار ہوں. انہیں آکھیا پیر چک لے میں سپ ہوں, میرے وچ زہر ہے, میرا ڈنگیا پانی نہیں ہو منگدا. ابو بکر پیر چک لے میں موت ہاں, میں موت ہاں, میں ڈنگ مارا, پانی منگن دی مولت نہیں رہندی, بندہ مر جاندا ہے. چک لے پیر. صدیق اکبر نو جلال آ گیا. فرمایا سبا نخرہ کس بات دا کرنا ہے؟ اگر تو موت ہے تے موت صدیق دیاں پیراں تھلے زندگی دین والا میری گود وچ لیٹے ہے. سپ رو پیا. عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش دی روح کدھر پھردی سی. سپ نے رو کے آکھیا میں تے اس سے آسے عمر گزاری, تے جھلے خار ہزاراں, پر مالی باغ نہیں ویکھن دیندا, آیاں جدوں بہار.
پیر چک، فرمایا نہیں چکا۔ اچھا ہوں میرا تھوڑے تے سوال ہے، بس سپ جدوں رستہ بناتا ہے یہ بور کرن والیاں مشیناں منگاتا ہے، گینٹی نال کرتا ہے بور، رستہ کیویں بناتا ہے؟ سپ پھوک مارتا جاتا ہے، مٹی ہٹتی جاتی ہے، رستہ بن جاتا ہے۔ زہریلا سپ اگر پھوک مار دے تو کپڑے نو اگ لگ جاتی ہے، کپڑا جل جاتا ہے۔ میں عالم تصورات میں سپ نو آکھیا اوے سپا تو نواں رستہ بنا کے زیارت کر لے گا، تو زہریلا سپ میں مار پھوک کپڑا سڑ جائے گا، کسی اور سوراخ چو باہر نکل کے حضور نو ویکھ لے۔ یہ بار بار صدیق اکبر دے پیر تے منہ لانا ہے، تو پیر چک۔ سپ نے آکھیا میں رستہ بنا سکنا ہے، میں کپڑا جلا سکنا ہے، پر مینوں پتہ ہے نبی دی زیارت قبول تاں ہوندی ہے پہلے صدیق دے پیر چومنے پہلے۔ نبی نو ملنا ہوئے تو راہ صدیق دیاں پیراں چو ملتا ہے۔ چک لے پیر، انہیں آکھیا نہیں چکاں گا، انہیں آکھیا پھر میں ڈانگ ماراں گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کالیا سپا تیرے کول صدیق واسطے ڈانگ تو بغیر ہے کی؟ تو مارو کالیا سپا ڈانگ۔ تنگ آمد بجنگ آمد، عاشقان دی لگ گئی آپس دی، انہیں کڈ ماریا ڈانگ۔ صدیق اکبر جسم وچ زہر پھیلیا، اکھاں وچ آنسو تے دو اتھرو رسول دے چہرے تے گرے۔ ہائے ہائے، انہاں اتھروਆਂ نوں بھی کسے پیار والے ویکھیا تے ہاتھ کر دیتا۔ وہ کہندا ہے آنسو گرا ہے ان کے رخ ماہتاب پر، آنسو گرا ہے ان کے رخ ماہتاب پر، ایک قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ رسول اللہ دے چہرے تے اتھرو گرے، رسول نے آنکھ کھلی، یار روندہ ویکھیا، فرمایا ابو بکر تینوں کنے روایا ہے؟ یا رسول اللہ سپ لڑ گیا ہے، روندہ کیوں ہے؟ آقا درد ہے کتھے؟ آقا پیر وچ۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا تینوں گھبران دی لوڑ کیڑی ہے، درد تیریاں پیراں وچے، دوا تیری جھولی وچے، زحمت تیریاں پیراں وچے، رحمت تیری جھولی وچے، مار تیریاں پیراں وچے، یار تیری جھولی وچے، وبا تیریاں پیراں وچے، شفا تیری جھولی وچے، سپ تیریاں پیراں وچے، محمد تیری جھولی وچے، موت تیریاں پیراں وچے، حیات تیری جھولی وچے۔ صدیق اپنا پیر اگے کھا لیا۔ صدیق اکبر نے ڈردیاں ڈردیاں حضور دا حکم سی پیر اگے کیتا، نبی پاک نے شہادت دی انگل نال لعاب دان لگایا، صدیق دے پیر تے لان لگے۔ میں عالم تصورات ایک آکھیا یا رسول اللہ یہ لب تے تساں حضرت علی دی اکھاں چ لائی سی تے او لب صدیق دیاں پیراں تے لا رہے ہو؟ فرمایا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، علی میرا دماد ہے، صدیق میرا سہرا ہے، دماد پتر دی جگہ تے ہوندا ہے، سہرا باپ دی جگہ تے ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم نے لعاب دہن لگایا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے خدا دی قسم میں اندازہ نہیں کر سکیا حضور دی لب پہلے لگی ہے یا میرا درد پہلے ٹھیک ہویا ہے۔ سپ ڈنگے دا علاج کدے تھکاں نال بھی ہویا ہے، کدے سنیا ہے بندے نو سپ لڑ جائے تے تھک نال ٹھیک ہو جائے۔ یہ مولوی دی تھک نہیں ہے، محمد عربی دی تھک ہے۔ ہم نے پھولوں کو چھوا مرجھا گئے کانٹے بنے، تو نے کانٹوں پہ قدم رکھا گلستان کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے لب لان دی دیر سی، درد ختم ہو گیا۔ اچھا میں زیادہ طوالت نہیں جاندا، ساری رات مکان دا گھراؤ کیتا کافرہ، صبح ہوئے کہنے لگے با محمد باہر نکلے ہی نہیں، چلو پھر دیوار ٹپو، دروازہ کھولو، اندر جا کے حملہ کرو، مکاؤ کام لو۔ ایک بندے نے دیوار ٹپی، اندر گیا، انہیں دروازہ کھولیا، سارے کافر اندر گئے۔ ایک کافر نے ویکھیا چادر تان کے سوتے ہوئے، انہیں آکھیا بڑا اچھا موقع، اتنوں ہی تلوار مار کے سر کٹو۔ ابو جہل آکھیا ٹھہر ٹھہر پہلے ویکھتے لو ہے کون؟ ابو جہل نے ان چادر چھکی، حضرت مولا علی اٹھ کھلوتے، فرمایا میری نیند کیوں خراب کی تھی جی؟ ابو جہل نے آکھیا محمد کتے؟ فرمایا ساری رات پہرا تساں دیتے تو پوچھ دے میرے کو کتے، میرا آرام خراب نہ کرو، چل دباؤ نکلو باہر۔ بڑے پریشان ہوئے،
کہنے لگے وہ کدھر گیا؟ محمد مصطفیٰ نو زمین کھا گئی ہے، آسمان اٹھا کے لے گیا کدھر؟ ابو جہل نے آکھیا کھوجی بلاؤ کھوجی، محمد مصطفیٰ دے قدمہ دا کھرا چک لو مل جائے۔ کھوجیاں نے رسول اللہ دے قدمہ دا نشان چک لیا، چل پائے۔ حضور دے قدمہ دا نشان صدیق اکبر دے دروازے تھے۔ ہن صدیق اکبر دے دروازے تو 4 قدمہ دے نشان، 2 سرکار دے 2 صدیق دے۔ ابو جہل نے آکھیا کھرا چکو، چک لیا۔ جدو سور پہاڑ کو پہنچے صرف صدیق اکبر دے نشان رہ گئے، نبی پاک دے نشان کوئی نہیں۔ کھوجی کہنے لگے ہن پتہ نہیں آسمان چک کے لے گیا، زمین کھا گئی ہے، چلو واپس چلیے۔ ابو جہل نے آکھیا واپس نہیں جانا، ابو بکر دا کھرا چک لو۔ کافر ضرور سی پر انہوں پتہ سی نبی نو ملنا ہوئے تے اتھے ہی ملے گا جتے صدیق ہوئے گا۔ انہیں آکھیا چک لو کھرا۔ کافرہ آکھیا ساڈا ابو بکر نال کی کام ہے، اسی تے محمد مصطفیٰ نو ختم کرنا ہے۔ انہیں آکھیا ابو بکر نبی دا عاشق ہے، ایڈی سخت چڑھائی نبی نو پیدل نہیں چلن دیندا، انہیں موڈیاں تے چک لیا ہوئے گا، تسی ابو بکر دا کھرا چکو۔ یہ ان کافر صدیق اکبر دے قدمہ دا نشان لے کے جا رہے نے۔ اللہ نے فرمایا اوے مکڑی، جی مولا، غار دے اگے جالا بول، اوے کبوتری گھونسلہ پا، انڈے دے اوپر بیٹھ جا۔ یہ ان کافر کھرا چک کے آ گئے، ان باہر روشنی ہے، اندر غار وچ اندھیرا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جدوں جالے چ ویکھیا نا وہ دشمن غار تک آ گیا، ہن اکھاں چ آنسو آ گئے، جے میرے رسول نو کچھ ہو گیا تے میں کی جواب دیاں گا؟ رون لگ پے۔ ہن رسول نے جڑی بات کیتی اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جدو غار بھی سن تے 2 وچوں دوسرا بولیا اذ یقول لصاحبہ، کہ اپنے صحابی نو لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ مانا، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ لا تحزن، مینوں کہ ذاکر پہ آکے کیڈا بزدل سی، دشمن نو ویکھ کے رون لگ پیا۔ میں کیا بے وقوفا، جے صدیق اکبر ڈردے ہوندے نا کہ نبی پاک لا تحزن نہ کہندے، لا خوف کہندے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، اے نہیں آکھیا ڈر نہیں، آکھیا غم نہ کر۔ کیوں؟ ڈر اپنی ذات دا ہوندا ہے، غم یاراں دا ہوندا ہے۔ صدیق اکبر رو رہے سن جے کچھ ہو گیا تو میں جواب کی دیاں گا میرا رسول میرے نال ہے، میں رسول دا خادم بن کے آیا۔ صدیق اکبر دا رونا اے بزدلی نہیں سی، این ایمان سی کہ صدیق اپنے واسطے نہیں سی رو رہا، محمد مصطفیٰ واسطے رو رہا سی۔ حضور نے فرمایا غم نہ کر، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ بولو اللہ۔ لے قرآن پڑھ کے ویکھو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکلے، فرعون کو تنگ پہ کے اگے گئے تے دریائے نیل بھی طغیانی سی، پانی چھلاں پیا مارے، اس پانی چ وڑنیا تے موت، اے تے کسے نو زندہ نہیں جان دے گا۔ قوم نے مڑ کے پیچھے ویکھیا تے فرعون فوجاں لے کے پیا وے، پیچھے دشمن دیاں فوجاں، اگے دریا دیاں موجاں۔ قرآن کی کہندا ہے؟ قرآن کہندا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام نے صحابی کہنے لگے مارے گئے، نہ آگے جان جو گے نہ پیچھے، اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، اگے موجاں نے پیچھے فوجاں نے۔ اللہ نے نبی نے تسلی کی دیتی، فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، فکر نہ کرو بے شک میرا رب میرے نال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ نو کہندے نے میرا رب میرے نال ہے۔ صدیق اکبر نبی پاک یہ نہیں کہندے بغم نہ کر، رب میرے نال ہے۔ فرمایا ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ میرے نال بھی ہے، تیرے نال بھی ہے، تیرے منن والیاں نال بھی ہے۔ یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں جناب سردار علی سردار فیصل آباد دے علاقے دے بڑے مشہور شاعر گزرے نے، سردار نے حد کر دیتی۔ سردار کہندا ہے اس یار دی بے مثال یاری، دشمن ہون ہزاراں تے نال ہووے، اس یار دی بے مثال یاری، دشمن ہون ہزاراں تے نال ہووے، وچ سفر مصیبتاں تنگیاں دے
پین ڈونگیاں غاراں تے نال ہووے جان ساریاں دی ایسی دھڑک ہووے سایہ کرن تلواراں تے نال ہووے مکی پیار دی حد سردار میاں جے کر بڑن مزاراں تے نال ہووے صدیق اکبر غار دے بھی ساتھی اور قیامت تک مصطفیٰ دے مزار دے بھی ساتھی اللہ میری تواڈی حاضری قبول کرے اللہ سیدنا صدیق اکبر دی عظمت و شان سمجھن دی توفیق عطا کرے اللہ اس مسجد نو آباد رکھے آباد کرن والیاں نو آباد رکھے میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو تو میرے دل کے دھڑکنے کا گلہ کرتا ہے اس دعا دی بہت بڑی ضرورت ہے اللہ اپنے محبوب دی امبری زلفاں دا صدقہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر کرے اللہ ساڑھے مال جان عزت